नाज़रीन, कराची में गुज़श्ता 3 रोज़ में 11 ज़लज़ले के झटके लग चुके हैं। लियारी में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 27 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। एक 3 साला बच्ची वो मौजज़ाती तौर पे महफूज रही। ये कहानी क्या है, ये मौजज़ा कैसे हुआ, वो 3 साल की बच्ची कैसे महफूज रही, ये मौजज़ा सुनाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ कराची में कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जो लांडी फॉल्ट लाइन है वो एक्टिव हो चुकी है। ये लांडी फॉल्ट लाइन क्या है और ये जो 11 ज़लज़ले के झटके लगे हैं, क्या कराची में सुनामी आने के चांसेस हैं? कराची वालों को खबरदार और होशियार रहना चाहिए। आपको ये खबर नहीं दी जा रही, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्सपर्ट्स और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये कॉज हो सकता है किसी बड़े ज़लज़ले का, बड़े झटके का। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ये फैक्ट्स क्या हैं? लांडी फॉल्ट लाइन एक्टिव जो हुई है उससे सुनामी का कितने % चांसेस है, और अब तक जो 5 ज़लज़ले के झटके लग चुके हैं, 5 या 11, ये 2 फिगर्स हैं, 5 लगे या 11 लगे, इनका भी पता चलाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ज़लज़ले में फंस जाते हैं या फिर आप घिर जाते हैं, तो 2 टेक्निक्स हैं जो आपको इस पूरे के पूरे ज़लज़ले में महफूज रख सकती हैं। वो 2 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, एक्सपर्ट्स इनके बारे में क्या बता रहे हैं? नाज़रीन, इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन हैं। कराची और बलूचिस्तान और पूरा सिंध हमारा ये प्रोग्राम लाजमी देखे, क्योंकि इसमें आपके बचने के लिए और आपको महफूज रखने के लिए जो इंसिडेंट है, जो तरीक़ाकार है, वो हम आपको बताएंगे। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। पाकिस्तान में ज़लज़ले कहाँ कहाँ आने की जो चांसेस हैं, कहाँ कहाँ आने की वार्निंग है, डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन हैं, आपने ये प्रोग्राम लाजमी देखना है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि 5 मुसद्दिका तरीन ज़राए जो हैं, 5 झटके ज़लज़ले के कराची में लग चुके हैं गुज़श्ता 3 दिन में। कहा जा रहा है कि शायद ये जो झटके हैं ये 11 थे, लेकिन 5 ऐसे हैं जिनको रेक्टर स्केल पे महसूस किया गया, और उनकी शिद्दत की वजह से लियारी में 5 मंजिला एक इमारत गिरी। पहले आप ज़रा ये इमारत वाली जो स्टोरी है, पहले उसको पूरी तरह सुन लें। इस इमारत में एक हिंदू फैमिली है और उनकी अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 से 5 मुख्तलिफ फैमिलीज़, यानी कि ब्रदर्स सिस्टर्स, वो इसी एक इमारत में वहाँ पर रहाइश पजीर थे। जब ये इमारत गिरी है तो अब तक की मुसद्दिका तरीन इतलात के मुताबिक 27 जो कैजुअलिटीज़ हैं, 27 मासूम जानें जा चुकी हैं। एक 3 माह की बच्ची, ये जो जब हमने सोर्सेज से पता किया, हमारे जो वहाँ पे 1112 में कुछ सोर्सेज थे, हमने उनसे पता किया कि ये मौजज़ा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेडली ये है कि जब ये ज़लज़ला आया और ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही थी, तो माँ ने अपनी 3 साला जो बच्ची है, 3 महीने की जो बच्ची है, उसको उछाल दिया दूसरी जानिब। और नाज़रीन, आप ये सुन के हैरान होंगे कि 27 कैजुअलिटीज़ हैं। कुछ लोग सीढ़ियों पे हलाक हुए क्योंकि जब ये ज़लज़ला आया तो वो भाग रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बेडरूम्स में, कुछ लोग ऐसे हैं जो किचन में यानी खाना बना रहे थे। ये वार्निंग्स आप ये देखें, ये एक तरफ तो अभी हमने रिसेंटली एक वाक़या देखा जो स्वात में हादसा हुआ कि पीके गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। फिर हमने पंजाब में पाकपतन DHQ इंसिडेंट देखा जिसमें पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, और अब ये तीसरा हादसा है जिसमें सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। नाज़रीन, जिस तरह की लियारी में ये इमारत गिरी है, इस तरह की 21 इमारतें हैं जो कि डेंजरस तरीन, ख़तरनाक तरीन है, लेकिन वहाँ की जो मुकामी, जो लोकल इंतज़ामिया है, वो इन लोगों से भत्ता लेती है, पैसे लेती है, जिसकी वजह से इन इमारत को खाली नहीं करवाया जा रहा। किसी हद तक वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी, जो लोग जो इसमें रहाइश पजीर हैं, वो भी इस इमारत को खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जा रहा, तो फिर वो ऐसे ही रहेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जब ये जुम्मे की शाम ये ज़लज़ला आया, तो उसके बाद लोगों ने वहाँ पे जब वो यकदम इमारत को खाली करने की कोशिश की, लेकिन इतना तो टाइम था ही नहीं, वो मलबा पूरे का पूरा गिरा। फिर 2 और भी जो इसमें जो चीज़ें हैं वो नोटेबल हैं, वो ये हैं कि चूंकि मुहर्रम के दिन थे, रास्ते बंद थे, 1112 को वहाँ तक पहुँचते बहुत टाइम लगा, जिसकी वजह से कई कीमती जानें जो हैं वो वेस्ट हो गई। अब ये जो 3 महीने की बच्ची बची है, नाज़रीन, ये मौजज़ाती तौर पे वो जो हमारे सोर्सेज हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बच्ची के नाक से चोट लगी थी इसको, और नाक से इसके खून बह रहा था, अदरवाइज इसको कोई भी वहाँ पे
زخم نہیں آیا۔ تو ناظرین یہ تو معجزاتی طور پہ چلو بچی بچ گئی، لیکن 27 کیجویلٹیز ہو گئی اور سندھ گورنمنٹ رسپانسیبل ہے اس کے لیے، اس کی جواب دہ ہے۔ آپ بتائیں وہ عمارت خالی کیوں نہیں کروائی گئی، پھر اس کے بعد زلزلے کی جو پریڈکشنز تھیں وہ کیوں نہیں دی گئیں۔ ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچول یہ جو کراچی ہے، اگر ہم بات کریں کراچی کی، یہاں پہ لانڈی ایکٹیو لائن جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اچھا ناظرین، پاکستان جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق 1 سے 2 جون کی رات تک کراچی میں کم از کم 5 بار زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور تاہم بعض جگہ ان کی جو تعداد ہے وہ 11 بھی بتائی جا رہی ہے۔ اب پہلا جو زلزلہ ہے یہ 1 جون کو 12:32 پہ آیا اور قائد آباد کراچی کے مقام پر محسوس کیا گیا۔ اس کی جو شدت تھی وہ 3.6 یعنی کہ 3.6 تھی۔ دوسرا زلزلہ 1 جون کی ہی رات کو 8:05 پر گڈاپ ٹاؤن کراچی میں آیا، جس کی شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ تیسرا جو زلزلہ ہے وہ اگلے دن یعنی کہ 2 جون کو صبح 6:04 پر قائد آباد کراچی کے مقام پر محسوس کیا گیا اور اس کی جو شدت ہے وہ 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ چوتھا زلزلہ 2 جون دوپہر 3:49 پر DHA کراچی سے 30 کلومیٹر مشرق کی طرف محسوس کیا گیا اور اس کی جو شدت ہے وہ ریکٹر سکیل پر 3 ریکارڈ کی گئی تھی۔ جو پانچواں اور آخری جھٹکا تھا وہ 2 جون کو رات 11:16 پر ملیر کراچی میں آیا، جس کی شدت 2.4% تھی۔ اس طرح سے یہ وہ 5 جھٹکے ہیں جنہوں نے کراچی کی جو کراچی کا شہر ہے اس کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیا۔ اب چونکہ یہ جو ہمارا ساحل سمندر ہے، کراچی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے جیوگرافیکل ایریاز جہاں پہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں، کراچی ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ نسبتاً کم چانسز ہیں، اور اگر زلزلے آتے بھی ہیں تو نقصان ہونے کے کم چانسز ہیں۔ کہاں کہاں زلزلے آنے سے نقصان زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اور زلزلے کہاں کہاں آنے کے زیادہ چانسز ہیں، یہ ذرا رپورٹ بھی دیکھ لیں۔ جیولوجیکل سروے ہے پاکستان کا، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو 4 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زون 1 میں زلزلے کے امکانات کم سمجھے جاتے ہیں اور زون 2 میں زلزلے کے کچھ امکانات سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں پنجاب کے میدانی علاقے اور وسطی سندھ شامل ہے، یعنی کہ پنجاب کا جو میدانی علاقہ ہے اور وسطی سندھ یہ زون 2 میں ہیں اور یہاں پہ نسبتاً کم چانسز ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں زون 3۔ یہ جو زون 3 ہے اس میں زلزلے کے کافی امکانات سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں کون کون سے ایریاز ہیں؟ ان میں کراچی ہے، بلوچستان ہے، سکردو ہے، سوات ہے، پشاور ہے، میدانی ہمالیہ کے علاقے آتے ہیں۔ اور اب جو سب سے ڈینجرس زون، جس کو سب سے زیادہ کیئرفل رہنا ہے، وہ ہے زون 4 کے اندر انتہائی خطرے کا شکار علاقے ہیں، جن میں پوٹوہار کا پورا پوٹوہار بیلٹ ہے جسے ہم پہاڑی ایریا کہتے ہیں، کشمیر کے علاقے ہیں، ہزارہ ہے، شمالی علاقہ جات ہیں، کوئٹہ اور ہمالیہ کے پہاڑی علاقے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 زونز، اور 4 زونز میں جو سب سے خطرناک زون ہے وہ ہے پہاڑی علاقہ۔ ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، کشمیر ہے، پوٹوہار بیلٹ ہے اور بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو یو شوڈ بی کیئرفل، میں اپنے پروگرام کے توسط سے ان تمام دیکھنے والوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ چونکہ فالٹ لائن ایکٹیو ہو چکا ہے، کراچی میں زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی وقت یہ جو خطرہ ہے یہ بڑھ سکتا ہے۔ کراچی کے لوگ بھی خبردار اور ہوشیار رہیں، ناردرن ایریاز کے لوگ وہ بھی تھوڑا کیئرفل رہیں، چونکہ یہ فالٹ لائن ایکٹیو ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے 5 جھٹکے یا پھر 11 جھٹکے ابھی تک کراچی میں محسوس کیے جا چکے ہیں۔ 27 لوگ اپنی زندگیاں گوا چکے ہیں۔ تو میں اس لیے بارہا یہ تڑپ رہا ہوں یا کلپ رہا ہوں کہ خدا را رحم کریں اور اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 ٹیکنیکس ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے تو آپ کو یہ 2 ٹیکنیکس اڈاپٹ کرنی ہے۔ پہلی جو ٹیکنیک ہے اسے کہتے ہیں ڈراپ کور اور دوسری ہے ہولڈ آن۔ اب میں کچھ طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ زلزلے کے وقت جب آپ گنجان آباد علاقوں میں یا پھر فلیٹس میں ہوں تو چونکہ باہر فوراً نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب آپ کو زلزلہ محسوس ہو تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور سنبھالنے کے بعد کوئی محفوظ جگہ دیکھیں، جیسا کہ کوئی اگر مضبوط میز ہے یا پھر سیڑھیوں کے نیچے یا پھر جو دروازے جہاں پہ لینٹر ڈلا ہوا ہوتا ہے، یہ نسبتاً مضبوط جگہیں ہوتی ہیں۔
آپ ان کے نیچے پناہ لے سکتے ہیں جو کہ مضبوط جگہ ہوں، اور اپنے آپ کو آپ نے اس میں کنٹرول رکھنا ہے، پینک نہیں ہونا۔ اب دوسری جو جگہ ہیں، دروازے کی چوکھٹ، سیڑھیاں، یہ محفوظ حصے ہیں۔ زلزلے کے دوران اونچی عمارت سے باہر آنے کے لیے لفٹ کا استعمال ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لفٹ کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ممکن ہو تو فوراً عمارت سے نکل کر کھلی جگہ پر جائیں تاکہ کوئی ملبہ آپ پر نہ گرے۔ اگر آپ باہر آ گئے ہیں تو پھر مزید اپنے آپ کو کسی اوپن جگہ پہ لے جائیں۔ اب جو لوگ باہر موجود ہیں ان کے لیے بھی کچھ جو ہیں وہ پریکاشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر دیکھیں کہیں آپ کے اوپر کوئی بجلی کی لائنز تو نہیں ہیں، اور کھلی جگہ پہ آپ جو ہے وہ کھڑے رہیں۔ وہ جو ساحلی علاقے یعنی کہ جو سمندر کے نزدیک لوگ رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوراً یہ دیکھیں کہ آیا کہ سونامی کے تو کوئی خطرات نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ناظرین یہ دیکھیں، ہم نے اپنا فرض سمجھا کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ ایک تو زلزلے آ رہے ہیں، کراچی میں آ گیا ہے، اور جو دوسرے ایریاز ہیں ان کو بھی وارننگز ایشو کی جا رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو پریکاشنری میئرز اس لیے بتائے کہ جو انسانی قیمتی جانیں ہیں ان کو ہم محفوظ بنا سکیں، نقصان نہ ہو۔ تو میں نے جو آپ کو ٹیکنیکس بتائیں ان پہ عمل کریں، محفوظ رہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ جو کمیونیکیشن گیپس ہیں، بیریئرز ہیں، ان کو ختم کریں۔ اپنے موبائلز کو چارج رکھیں اور دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنی بلڈنگ یا اپنی جگہ گھر خالی کر کے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کا جو کچن میں کوئی چولہا وغیرہ ہے وہ آن نہ ہو، وہ چل نہ رہا ہو، جل نہ رہا ہو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، خدا نخواستہ کو آگ بھڑک سکتی ہے۔ سملرلی جو آپ کے الیکٹرسٹی بجلی کے جو سوئچز ہیں ان کو آف ہونا چاہیے تاکہ اس سے جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو۔ ناظرین وہ 3 مہینے کی جو بچی ہے وہ معجزاتی طور پہ محفوظ رہی، لیکن 27 لوگ جان گنوا بیٹھے، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قدرتی آفت سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ آفات آتی ہیں تو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی احساس کریں، ان کا خیال کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور دوسروں کو بھی ان کی مدد کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں قابل رکھے۔ اللہ حافظ۔